تو آج ہم ایک بہت ہی قدیم اور طاقتور قوم عاد کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ قرآن میں ان کا ذکر ملتا ہے، خاص طور پر ان کی کیا کہتے ہیں جسمانی طاقت، اونچی عمارتیں اور پھر ان کا انجام۔ جی انجام بہت عبرتناک تھا۔ ہماری معلومات کا جو بنیادی ذریعہ ہے وہ ظاہر ہے قرآن اور سنت ہی ہے۔ صحیح۔ اور آج ہم کوشش کریں گے سمجھنے کی کہ یہ قوم تھی کون، ان میں اتنی طاقت کہاں سے آئی، کیا غلطیاں ہوئیں اور سبق کیا ملتا ہے ان کی کہانی سے۔ بالکل۔ تو دیکھیں، قوم عاد کا جو تعلق ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، ان کی نسل سے بتایا جاتا ہے۔ اچھا۔ اور یہ لوگ احقاف کے علاقے میں رہتے تھے۔ یہ آج کل کا جو یمن اور عمان کا درمیانی علاقہ نا، صحرائی سا خطہ، وہ سمجھا جاتا ہے۔ صحیح۔ اور ان کی طاقت کا جو ذکر ہے وہ کیسی تھی؟ جی، ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ لوگ جسمانی طور پر بہت ہی غیر معمولی قداور اور طاقتور تھے۔ اور انہوں نے بہت اونچی اونچی عمارتیں بنائیں، خاص طور پہ وہ ستونوں والے محل جن کا قرآن میں ذکر ہے، ارم ذات العماد۔ بلند ستونوں والا ارم، واہ، یہ تو کافی ترقی یافتہ لگتا ہے۔ یقیناً، لیکن یہی ترقی، یہی طاقت ان کے لیے ایک آزمائش بن گئی۔ اچھا، وہ کیسے؟ ایسے کہ وقت کے ساتھ وہ اللہ کو بھول گئے، بت پرستی عام ہو گئی، اور طاقت کا غرور وہ تو انتہا پر پہنچ گیا۔ وہ کہنے لگے، جیسا قرآن میں بھی آتا ہے کہ من اشد منا قوتاً، یعنی ہم سے زیادہ طاقتور ہے کون؟ جی، یہ تکبر، اور صرف طاقت کا ہی نہیں، سنا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا بھی انکار کرتے تھے۔ بالکل، نعمتوں کا انکار، کمزوروں پر ظلم، ہر طرف بس فخر اور گھمنڈ کا ماحول تھا۔ تو ایسی حالت میں ظاہر ہے اللہ کی طرف سے ہدایت آتی ہے۔ جی، اللہ نے پھر انہی میں سے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ اچھا، انہی کی قوم سے؟ جی ہاں، انہی میں سے، اور انہوں نے بہت نرمی سے، بہت حکمت سے سمجھایا۔ پیغام وہی تھا توحید کا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یعنی اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں، شکر کی تلقین کی، بت پرستی چھوڑنے کو کہا۔ جی، لیکن قوم جو اپنی طاقت کے نشے میں تھی، اس نے کیا سننا تھا؟ یہی تو مسئلہ ہوتا ہے، انہوں نے کیا رد عمل دیا؟ اکثریت نے انکار کر دیا، مذاق اڑایا، کہا کہ تم ہمیں ہمارے باپ دادا کے خداؤں سے روکنا چاہتے ہو۔ انہیں بے وقوف کہا، جھوٹا کہا، اپنی طاقت پر ہی ناز کرتے رہے۔ یعنی نبی کی وارننگ کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ جی بالکل، حضرت ہود نے عذاب سے ڈرایا بھی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ پھر عذاب کیسے آیا؟ کیا اچانک آ گیا؟ نہیں، ایک دم نہیں۔ پہلے ایک طرح کی وارننگ کے طور پہ قحط سالی آئی، بارش بند، زمین سوکھ گئی، فصلیں تباہ۔ اچھا، تاکہ شاید وہ سمجھ جائیں۔ شاید یہی مقصد ہو، لیکن ان کے تکبر پر کوئی فرق نہیں پڑا، وہ نہ سمجھے۔ اور پھر جب اصل عذاب کے آثار نظر آئے، وہ بادل والی بات۔ ہاں، وہ بڑا عجیب واقعہ ہے۔ جب انہوں نے آسمان پر ایک گہرا بادل اپنی وادی کی طرف آتے دیکھا نا، تو خوش ہو گئے کہ چلو بھئی بارش آئے گی، قحط ختم ہوگا۔ اچھا، سمجھے کہ رحمت آ رہی ہے۔ جی، مگر حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، یہ وہی عذاب ہے جس کا تم جلدی مطالبہ کرتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے۔ یہ ایک شدید، دردناک آندھی ہے۔ اور پھر وہ آندھی آئی جس کا قرآن میں ذکر ہے، ریح سرسرن آتیہ۔ کیسی تھی وہ؟ وہ کوئی عام آندھی نہیں تھی، بہت تیز، شدید، ٹھنڈی، شور مچاتی ہوئی ہوا تھی، اور قرآن بتاتا ہے کہ وہ مسلسل 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی۔ 7 راتیں اور 8 دن؟ اللہ اکبر! اس نے کیا کیا پھر؟ اس نے سب کچھ تباہ کر دیا، ہر چیز کو جڑ سے اکھاڑ دیا۔ وہ جو بڑے بڑے قداور، طاقتور لوگ تھے نا، جی، وہ زمین پر ایسے بکھرے پڑے تھے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں، جڑ سے اکھڑے ہوئے۔ یعنی مکمل تباہی، ان کے محل، ان کی طاقت، سب ختم۔ سب ختم، سب خاک میں مل گیا۔ قرآن کہتا ہے کہ انہیں دنیا میں ہی ذلت کا عذاب چکھایا گیا۔ بہت ہی عبرتناک انجام۔ لیکن کیا سبھی تباہ ہو گئے تھے؟ حضرت ہود اور جو ایمان لائے تھے؟ نہیں، اللہ نے اپنی رحمت سے حضرت ہود علیہ السلام اور جو ان کے ساتھ تھے، جو ایمان لے آئے تھے، ان کو بچا لیا۔ الحمدللہ۔ تو اس پوری کہانی میں، اس واقعے میں کیا خاص سبق ہے ہمارے لیے؟ سب سے بڑا سبق تو شاید یہی ہے کہ اصل طاقت اللہ کی فرمانبرداری میں ہے۔ مادی طاقت، دولت، یہ سب کچھ نہیں اگر اللہ کی نافرمانی ہو۔ صحیح۔ غرور،
تکبر، اللہ کی نشانیوں سے منہ موڑنا، ان سب کا انجام تباہی ہے۔ اور یہ بھی کہ اللہ اپنے نبیوں کو بھیجتا ہے، ان کی بات نہ ماننا، ان کی تکذیب کرنا، یہ بہت بڑے خسارے کی بات ہے۔ بالکل، یہ بہت گہری بات ہے۔ یہ کہانی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا تاریخ میں یہ ایک مستقل اصول ہے، طاقت کا عروج اور پھر زوال؟ جی ایسا لگتا تو ہے۔ اور آج کے دور میں جب ہم اپنی کامیابیاں دیکھتے ہیں، اپنی طاقت دیکھتے ہیں، تو ہمیں اسے کس نظر سے دیکھنا چاہیے؟ کہیں ہم بھی غفلت یا تکبر میں تو نہیں پڑ رہے؟ یہی وہ سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ تاریخ سے سبق سیکھنا بہت ضروری ہے، کہیں ہم بھی انہی غلطیوں کو نہ دہرا رہے ہوں۔